بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کلائمیٹ چینج کے کیا امپیکٹس ہیں فلورا اور فونا پہ۔ فلورا کہتے ہیں اسٹوڈنٹس اوورال پلانٹ جتنے بھی جو کسی ایریا میں پائے جاتے ہیں، اور جتنے اینیملز ہیں وہ سارے فونا میں آتے ہیں، اور ان دونوں پلانٹس اور اینیملز کی ورائٹی کو ملا کے ہم کہتے ہیں جی بائیو ڈائیورسٹی۔ اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے انوائرمنٹ میں افیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے بہت خطرناک یا بہت اثر ہوتا ہے اس کا کلائمیٹ چینج کا۔ تو پہلے دیکھتے ہیں فلورا پہ کیا یعنی امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپٹیمم ٹمپریچر، رین فال اور سوائل کوالٹی پہ یہ گروونگ کے لیے ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور ان کا سروائیول ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اگر یہ کنڈیشنز چینج ہو جائے۔ تو اب چینجز کب آتے ہیں؟ گروونگ سیزن، یعنی دیکھیں جب فیوریبل ٹمپریچر کنڈیشنز ہوتا ہے تو یہ بہترین گرو کرتے ہیں اس وقت سال کے اس ٹائم میں۔ تو جو ہی کلائمیٹ چینج آتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے جی کہ سیزنز کہیں پہ لانگ ہوتے ہیں، کہیں لارج ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے فلاورنگ افیکٹ ہوتی ہے، فوڈ پروڈکشن اور وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے، اور سیڈ ڈارمنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے، جب ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جب سٹورمز چلتے ہیں، آندھیاں یا فلڈز آتے ہیں یا خشک سالی ہوتی ہے، تو ان کا سروائیول کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں۔ اور اب یہاں اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہاں سوائل ڈرائی ہو جاتا ہے، پانی نہیں ملتا کہ وہ جو ہے نا، اور فلڈز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، واٹر لاگ ہوتا ہے روڈز میں۔ تو یہ امپیکٹس ہیں اس کے۔ اور تیسرا ہے مائگریشن آف پلانٹس۔ پلانٹ تو دیکھیں اینیملز کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے، تو یہ اپنے سیڈز پھیلاتے ہیں ونڈ واٹر اینیمل کے تھرو۔ جو ہی کلائمیٹ چینج ہوتا ہے، پلانٹ ایک دفعہ ایک جگہ سے جب یہ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ پھر دوسری جگہ پہ جہاں الٹرڈ کلائمیٹ ہو وہاں یعنی ان کو گرو ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک فائدہ ہے، کچھ ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں اپنے اوریجنل ہیبیٹیٹ سے، کچھ کے لیے فیوریبل ہو سکتی ہیں کنڈیشنز نیو انوائرمنٹ میں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں جی کلائمیٹ چینج کا اینیملز پہ کیا امپیکٹ ہے۔ تو اینیملز یعنی وہ جگہ جہاں فوڈ ملے، رہنے کو جگہ اور میٹ ایزیلی ہو، وہاں رہتے ہیں اسٹیبل۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، اور وائلڈ لائف کے لیے بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، جیسے لاس آف ہیبیٹیٹ ہے۔ جو ہی ٹمپریچر بڑھے گا ہیبیٹیٹ ان کا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ جیسے پولر بیئرز کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہے نا سیلز والے پرندوں کو ہنٹ کرتے ہیں آئس میں۔ اب ٹمپریچر کی وجہ سے آئس ملٹ ہو رہی ہے اور وہ فوڈ کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے جی، اینیملز وہ جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ شفٹنگ ہیبیٹیٹ سے جی یعنی اینیملز پھر موو کرتے ہیں نیو ریجنز میں سوٹیبل کلائمیٹ کے لیے، جیسے برڈز مائگریٹ کرتی ہیں وارم سے ونٹر کی طرف، اور ونٹر سے پھر یعنی گرم ایریوں کی طرف جاتی ہے۔ فوڈ چین ڈسرپشن ہے، اینیملز خاص پلانٹس پہ اینیملز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایک اسپیشی اگر افیکٹ ہوتی ہے، جیسے ایک پلانٹ یا ایک اینیمل جو پرے تھا وہ غائب ہو گیا، تو اب کیا ہو جائے گا جی، وہاں وہ اسپیشی یعنی ختم ہو جائے گی۔ ابھی جیسے اگر ایک پلانٹ ہے، ایک انسیکٹ اس پہ فیڈ کرتا ہے، وہ ایکسٹنکٹ ہو جاتا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ وہ نہیں رہتا پلانٹ، تب پاپولیشن ڈکلائن ہوگی، پھر اینیملز بھی افیکٹ ہوں گے اور وہ انسیکٹس کو ایٹ کریں گے۔ پھر بریڈنگ اور ہائبرنیشن سائیکلز بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو بہت سارے اینیمل اسپیسیفک ٹمپریچر اور ویدر کنڈیشنز پہ ہی بریڈ یا ہائبرنیٹ مائگریٹ کرتے ہیں۔ جیسے کچھ اینیملز ونٹر میں ہائبرنیٹ کرتے ہیں اور وہ سپرنگ میں ویک اپ ہوتے ہیں جب فوڈ لیکن اب سپرنگ یا بہت ارلی آ جائے یا لیٹ آ جائے، یہ غلط ٹائم پہ ویک اپ ہوتے ہیں، اور فوڈ نہیں ہونے سے وہاں یہ ڈسرپشن ہو جاتی ہے ان کے لیے۔ پھر ایکو سسٹم کا بیلنس اور ایکسٹنکشن، یعنی فلورا اور فونا انٹر کنیکٹڈ ہے فوڈ ویب کے ساتھ۔ جب ایک اسپیشی اسٹرگل کرتی ہے
اور ڈس اپیئر ہو جاتی ہے تو وہ ہول سسٹم افیکٹ کرتا ہے اور وہ ریپڈ چینجز آتی ہے. اس کی وجہ سے بہت ساری اسپیشیز ایکسٹنکٹ ہوتی ہیں اور بیلنس ایکو سسٹم کا ڈسٹرب ہوتا ہے. انویسیو اسپیشیز کی بات کریں تو اگر کوئی نیو اسپیشی کسی ایریے میں آ جائے وہ وہاں کی جو رہائشی اسپیشیز ہیں ان کو کل کر دیتی ہیں اور یہ انویسیو اسپیشیز پھر آؤٹ کمپیٹ کرتی ہے پلانٹ اور اینیملز کے نیٹیو ریسورسز کو اور ہارم کرتی ہیں ایکو سسٹم کو. اسپیشیز اڈیپٹیشن. کچھ اسپیشیز بیٹر اڈیپٹ ہوتی ہے نیو کلائمیٹس کے لیے لیکن وہ اسپیڈ آف کلائمیٹ کے ساتھ یعنی چینج نہیں کر سکتی اور اسپیشیز کچھ کوئکلی ایوالو کرتی ہیں وہ سروائیو کرتی ہیں باقی ایکسٹنکشن ہو جاتی ہے یعنی دنیا سے ان کی نسل ہی ناپید ہوتی ہے. تو یہ امپیکٹس تھے فلورا اور فونا پہ کلائمیٹ چینج کے.